میرے عزیز دوستوں و بزرگوں، یوں تو توبہ و استغفار اور دعا کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور بندہ ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ کو پکار سکتا ہے اور توبہ و استغفار کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات اور مہینوں کو دوسرے اوقات پر فضیلت بخشی ہے اور ان کو عبادت و اطاعت کا خصوصی موسم قرار دیا ہے۔ انہی متبرک مہینوں میں ماہ شعبان بھی ہے۔ جی ہاں، سید العابدین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے کا بہت اہتمام فرماتے، اور جب اس کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ رجب اور رمضان مبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غافل رہتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات بہت خیر و برکت اور عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ بس جن بندوں کی قلوب کفر و شرک، فسق و نفاق، بغض و عداوت اور حسد و کینے سے پاک ہوتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یطلع اللہ عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح۔ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے رحمت کے ساتھ ظہور فرماتا ہے، بس مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات، اسلام میں قلب کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کی بے انتہا اہمیت ہے۔ اللہ جل جلالہ کو ایسا قلب بہت محبوب ہے جو بغض و عداوت اور حسد و کینے سے خالی ہو۔ بس ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں، اپنا دل حسد، جلن اور بغض و عداوت سے پاک رکھیں، اور غیبت اور چغلی سے بچیں، اور اگر کسی سے کچھ اختلاف ہے، ناراضگی ہے، تو اسے معاف کر کر اپنے معاملات صاف کر لیں، تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت و مغفرت حاصل ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم کو ماہ شعبان کے فضائل و برکات سے قطعاً غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ اذکار و عبادات اور تلاوت و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اطاعت و عبادت کے ذریعے اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اسی طرح اپنے دشمنوں اور برائی کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور عفو و درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہمارے اعمال قبول فرما لیں، ہمارے خطائیں معاف فرما دیں، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات بلند فرما دیں۔
عزیزان گرامی، یہی وہ احادیث ہیں جو شعبان کی اور شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے، وہ سب کی سب سندن انتہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہے۔ جی ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسے خرافات سے پاک ہے۔ اور اسی طرح کسی دن کا تعین کر لینا، کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کے تعلیمات میں شامل نہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے مخلصانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان من گھڑت اور خرافات اور غلط تعلیمات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے، ماہ شعبان اور رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت اور رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اپنی طاعات پر ثابت قدمی فرما دے اور اپنی رحمت و عنایت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔